نستعین وهو خیر معین۔ ہمارا موضوع گفتگو ہے ازدواج۔ اس کلی موضوع کے ضمن میں ہم انتخاب ہمسر میں اس کا ملاک اور معیار بیان کر رہے تھے کہ شریک حیات کا انتخاب کرنے کے لیے کن چیزوں کی ضرورت ہے۔ اس میں سے سب سے پہلا امر بیان کیا سورہ بقرہ کی روشنی میں کہ پہلا معیار قرآن نے جو بیان کیا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 221 میں، وہ صاحب ایمان ہونا ہے، خاتون اور مرد دونوں کا۔ آج اس کی دوسری شرط بیان کر رہے ہیں، لیکن دوسری شرط سے پہلے سورہ احزاب کی آیت نمبر 35 سے آپ کے لیے چند عرائض آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں کہ چند ملاک اس میں بیان کیے گئے ہیں۔ پھر اس کے بعد آج دوسری شرط کہ جو بے عنوان عقل، ذکاوت اور ہوش بیان کی جاتی ہے، اس کو آپ کی خدمت میں بیان کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما۔ اس آیہ مجیدہ کو ہم ایک شریک سفر، ایک ہمسر کے انتخاب میں ملاک اور معیار کے طور پر لے سکتے ہیں کہ پروردگار نے جن کی تعریف کی ہے اور جن کے لیے مغفرت کا وعدہ کیا ہے، جن کے لیے اجر عظیم قرار دیا ہے، تو یہ ملاک ہو سکتا ہے کہ ان المسلمین والمسلمات، کہ مسلم مرد اور مسلم خواتین، جیسے پہلے سورہ بقرہ کی روشنی میں عرض کیا تھا کہ صاحب ایمان ہونا شرط ہے، تو یہاں اگر ہم دیکھیں تو تسلیم ہو جانا۔ مسلم ایک اصطلاحی معنی ہے کہ کلمہ گو ہے، دین اسلام کا تابع ہے، تو دین اسلام میں تابع ہونے میں بھی حکم خداوندی یہ ہے کہ ادخلوا فی السلم کافہ، کہ جب دین اسلام میں داخل ہو تو پورے کے پورے داخل ہو جو۔ تو یہاں ارشاد باری تعالیٰ یہ ہے کہ ان المسلمین والمسلمات، کہ مسلم مرد ہوں، مسلم خواتین ہوں، یہ ان کے اوصاف ہیں اس جوڑے کے، اس بندھن کے لیے کہ جو دائمی ہے اور شریک سفر ہیں ایک دوسرے کے لیے، ایک دوسرے کی خلوت و جلوت کے ساتھی ہیں یا ساتھی بننے والے ہیں۔ تو یہ اگر اقدار اور یہ ملاک اور معیار اگر ان کے پیش نظر ہو تو زندگی خوشی اور سکون سے گزرے۔ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات، کہ صاحب ایمان ہوں، مرد اور خواتین دونوں کے لیے علیحدہ علیحدہ صیغے بیان کیے جا رہے ہیں کہ والمؤمنین والمؤمنات، کہ وہ صاحب ایمان ہوں، والقانتین والقانتات، عبودیت کرنے والے ہوں، حقیقی معنوں میں بندگی کرنے والے ہوں، وہ بندگی کرنے والے مرد اور وہ خواتین، والصادقین والصادقات، اور سچے، راست گو، واقعاً صدق و صداقت ان کے قول و فعل میں، ان کے ہر بات میں اور ان کے ہر کام میں سچائی دکھائی دیتی ہو۔ یہ نہ ہو کہ دونوں ایک دوسرے کو دھوکہ دینے والے، دونوں ایک دوسرے کے ساتھ جھوٹ اور دروغگوئی کے ساتھ زندگی گزارنے والے، بلکہ والصادقین والصادقات، مرد بھی سچے اور خواتین بھی سچی، والصابرین والصابرات، اور صبر کرنے والے، قانون الہی پر عمل کرتے ہوئے۔ ممکن ہے زندگی میں بہت ساری اتار چڑھاؤ آئیں، بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑے، ان مشکلات پر ثابت قدم رہیں۔ صابر بمعنی ثابت قدم رہنا ہے کہ یہ نہیں ہے کہ اپنے راستے ہی کو چھوڑ دے، دین الہی پر اطاعت کرنے میں سستی آ جائے، بلکہ والصابرین والصابرات، مرد ہیں تو وہ صبر کرنے والے ہیں، ان مشکلات پر ثابت قدم ہیں۔ بعض علماء نے صبر کی تعریف یوں کی ہے کہ گناہ نہ کرنے پر صبر، اس کو زیادہ فضیلت دی ہے
یعنی اگر کہیں دعوت گناہ ہے تو اس سے انسان بچے، اس کو نہ کرنے کی وجہ سے، گناہ کو انجام نہ دینے کی وجہ سے جو مشکلات آئیں ان پر ثابت قدم رہے۔ فرض کریں اگر کسی کو رشوت کی دعوت ہو رہی ہے اور جسے رشوت کی دعوت دی جا رہی ہے کہ وہ رشوت لے لے، ممکن ہے اس کی زندگی میں بہت ساری مشکلات ہوں اور وہ اس کی ضرورت بھی ہو، لیکن جب یہ گناہ نہیں کرے گا، اس پر صبر کرے گا، ثابت قدمی دکھائے گا، تو خدا اس کو ایسی جگہوں سے رزق دے گا کہ جو اس کے وہم و گمان میں بھی نہ ہوگا۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات، واقعاً خشوع کرنے والے مرد اور خشوع کرنے والی خواتین۔ دو لفظ ہیں، ایک ہے خضوع، ایک ہے خشوع۔ خاضع ہونا وہ ہوتا ہے کہ ظاہری اعضاء کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں جھک جانا، قانون الہی کے سامنے ظاہری طور پر جھک جانے کو خاضع ہونا کہتے ہیں۔ اور اگر جسم کے ساتھ ساتھ قلب بھی اللہ کے آگے جھک جائے، ذہن بھی جھک جائے، یعنی دل و جان سے اس کے آگے جھک جائیں، تو جو اعضاء جوانح ہیں وہ اگر پروردگار کے آگے جھک جائیں تو اس کو کہتے ہیں خشوع۔ اگر ظاہری اعضاء جھکیں تو اس کو کہتے ہیں خضوع۔ ایک اعضاء جوارح ہیں، ایک اعضاء جوانح ہیں۔ تو جوارح یہی سامنے جو ہمارے ہاتھ، پاؤں، آنکھیں، کان، یہ سب کچھ اطاعت الہی میں آ جائے، اور اگر اندر باطن، ضمیر، وجدان، قلب، روح، ذہن، یہ سب چیزیں بھی اللہ کے آگے جھک جائیں تو اس کو کہتے ہیں خشوع۔ تو یہاں پر جو ملاک بیان کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ والخاشعین والخاشعات، کہ وہ مرد بھی اللہ کے آگے جھک جانے والے ہوں اور وہ خواتین بھی اللہ کے قانون کے آگے جھک جانے والی ہوں دل و جان سے۔ والمتصدقین والمتصدقات، خدا کی راہ میں خرچ کرنے والے، خدا کی راہ میں صدقہ دینے والے، وہ مرد بھی اور خواتین بھی، دونوں اپنے مال کو خدا کی راہ میں خرچ کرنے والے ہوں۔ والصائمین والصائمات، اور صائم روزہ رکھنے والے مرد بھی اور خواتین بھی۔ صائم امساک کے معنوں میں ہے، یعنی اپنے آپ کو لغوی معنوں میں ہم کہیں کہ جیسے روزے کے بلکہ اصطلاحی معنوں میں ہم کہیں کہ صوم کہتے ہیں کہ کھانے پینے سے رک جانا، لیکن اس معنی کو اگر ہم وسعت دیں تو ہر قسم کے گناہ سے رک جانا۔ آنکھیں گناہ نہ کریں، کان گناہ نہ کرے، زبان گناہ نہ کرے، انسان کا دل اور اس کی روح معصیت اور نافرمانی خدا سے بچے، اس سے امساک کرے، تو یہ اس کے وسیع تر معنوں میں آئے گا۔ بس وہ مرد کہ جو صائم ہے، جو روزہ رکھنے والے ہیں، جو اللہ کی اطاعت میں اس کی ہر طرح کی نافرمانی سے بچنے والے ہیں، اور اسی طرح وہ خواتین بھی۔ والصائمات والحافظین فروجہم، اور حفظ کرتے ہیں، بچاتے ہیں اپنی شرمگاہوں کو، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ والحافظات، اسی طرح وہ خواتین کہ جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اپنی شرمگاہوں کو چھپائیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی، اس کو بچانے والی۔ والذاکرین اللہ کثیرا، اور ہر جگہ، ہر وقت، ہر معاملے میں ذکر خدا کرنے والے بہت زیادہ۔ ذاکرین اللہ کثیرا یعنی بہت زیادہ، ہر قدم پر وہ یہ سوچتے ہیں کہ خدا کیا کہے گا، ذکر خدا کرتے ہیں، یعنی قانون الہی کو اپنے مد نظر رکھتے ہیں، اپنے پیش نظر رکھتے ہیں۔ اور قانون الہی یعنی ہر زندگی کے ہر معاملے میں ہم جو بھی کام کرنے لگے ہیں، جو بھی بات کرنے لگے ہیں، جو بھی قدم اٹھانے لگے ہیں، اس میں بہت زیادہ قانون الہی کو پیش نظر رکھیں۔ بعض لوگ ہر معاملے میں لوگوں کی رائے اور معاشرے کو پیش نظر رکھتے ہیں، بلکہ اپنی ہر بات میں وہ کہتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، ہم نے یہ کام کیا تو لوگ کیا کہیں گے، یہ نہ کیا تو لوگ کیا کہیں گے، یعنی لوگوں کو یاد رکھتے ہیں بجائے اس کے کہ خدا کو یاد رکھیں۔ وہ معاشرتی قوانین کے جو خدا کے قوانین سے متصادم ہیں ان کو تو یاد رکھتے ہیں،
لیکن جو اللہ کے قوانین ہیں ان کی طرف کم پلٹتے ہیں۔ تو یہاں ارشاد باری تعالیٰ یہ ہو رہا ہے کہ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا، بہت زیادہ اللہ کا ذکر کرنے والے مرد، والذاکرات، اور اسی طرح خواتین بھی کہ جو ذکر خدا بہت زیادہ کرتی ہیں۔ اعد اللہ لہم، انہی کے لیے اللہ نے وعدہ کیا ہے، مغفرتاً و اجرا عظیما، مغفرت کا وعدہ کیا ہے اور ان کے لیے اجر عظیم قرار دیا ہے۔ بس یہ چند ملاک ہم مد نظر رکھ سکتے ہیں اس آیت سے استفادہ کرتے ہوئے کہ اگر ہم نے کہیں اپنا بندھن جوڑنا ہے تو پہلی شرط یہ ہے کہ وہ صاحب ایمان ہو، وہ مسلم ہو، وہ مومن ہو، وہ قانتین ہوں، وہ عبودیت و بندگی کرنے والے ہوں، وہ سچے ہوں، وہ صبر کرنے والے ہوں، خاشع ہوں، متصدق ہوں، سچے اور صدقہ دینے والے، اور اس کے ساتھ ساتھ صائم، اطاعت الہی میں نافرمانی سے بچنے والے، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے، اور زندگی کے ہر امر میں ذکر خدا کو بہت زیادہ بجا لانے والے۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ طیبین الطاہرین۔